بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کا دیدار ملتا ہے، میں زور سے کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ چوٹ تو مجھے بھی لگتی ہے نا، تکلیف تو مجھے ہو رہی، تجھے کیا پتا؟ رگ رگ میں کانٹے چبھوتے ہیں، رات دن مارتے ہیں، پر جب زیادہ مجھے تکلیف ہوتی ہے میرا خدا مجھے پوچھتا ہے اور یوں اعلان ہوتا ہے، اور میرے بلال تیرا حال کیا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیہ ابن خلف جس کے حضرت بلال غلام تھے، اس کو کہا کہ خدا کے بندے نہ ظلم کر، بیچ لے میں خریدتا ہوں، تیرا غلام ہے نا، بیچ لے میں خریدتا ہوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ امیہ ابن خلف نے دستور سے بھی کوئی گنا زیادہ پیسے مانگے، پتا تھا نا اللہ کے نام پہ لٹاتا پھرتا ہے۔ تمہارے یہاں اگر کوئی 2 دن لسی لینے آ جائے تو اتنا بڑا منہ ہو جاتا ہے پھول کر، ہاں ہر وقت گڈیاں لے کے کھلوتیاں نہیں، بڑے داتا ہو تم۔ مجال ہے ہمارے گھر سے ایک طالب علم روٹی کھا لے، کیا بگاڑو گے خدا کا اور خدا کے پیغمبر کا؟ اپنے ہم سب نقصان کرتے ہیں۔ خدا نے اعلان کر دیا کہ جو میرے دین پر خرچ نہیں کرتا، میرے قرآن پہ خرچ نہیں کرتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں بھی پھر افسروں کو کھلواؤں گا، ڈاکٹروں کو کھلواؤں گا، اس گھر سے کنجریوں کو کھلواؤں گا۔ بے تحاشا پیسے مانگے امیہ ابن خلف نے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک سودا ہو گیا، میں نے بلال کو خرید لیا۔ امیہ ابن خلف کہنے لگا، ابو بکر ذرا بات سننا، توجہ کرنا، لکھ کے لے جانا دل کی تختی پہ۔ امیہ ابن خلف کافر کہنے لگا، ابو بکر میں تو تجھے بڑا ہوشیار آدمی سمجھتا تھا، کاروباری ہے تو، وپاری ہے، دھندے والا ہے، سردار ہے قریش کا، پر آج پتا چلا تیرے اندر تو عقل بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کمال ہے تیرے والی، اتنی بڑی رقم منظور کر لی بلال کے بدلے۔ ارے یہ تو میرے لیے درد سر بنا ہوا تھا، اگر تو یوں ہی کہتا نا مجھے دے دے، میں تیرے متھے مار دیتا مفت، میرے لیے تو بلا بنی ہوئی ہے یہ، تو نے اتنی بڑی رقم دینی منظور کر لی۔ یوں لکھا کتابوں میں کہ جناب صدیق اکبر سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی تجھے قریش کا سردار سمجھتا تھا، مکے کا چودھری مانتا تھا، پر آج پتا چلا تو بالکل ہی گدھا ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہائے کیا بات کہی صدیق اکبر نے، یوں فرمایا، ارے ہو بلال اور قیمت یہ ہو جو تو نے مانگی، بلال کی قیمت تو نے یہ مانگی، آج تو اگر میری جان مانگتا، گھر بار مانگتا، میں کلہم اپنا سرمایہ بیچ کر بلال کو خرید کے چھوڑتا۔ گدھے تجھے کیا پتا ہے بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو بکر کی دولت یوں کام آئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کو نماز کی چھڑی توفیق نہیں، مال تو کیا خرچ کریں گے، عبادت تو ہم سے کیا ہوگی، تہجد تو کیا ہوگی، نماز کی توفیق نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ابو بکر تمام کا تمام صحابہ کرام کا سردار ہے۔ 17 دفعہ سرکار نے اپنی زندگی میں مصلی پہ کھڑا کیا، 17 دفعہ۔ کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی۔ اور پھر صدیق کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سرکار دلہا بن کر آئے، دلہا بن کر آئے، اور صدیق کو کچھ نہ کہو، صدیق کا دلہا ناراض ہو جائے گا، صدیق کا داماد ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا، ان المصدقین والمصدقات، او لوگو میرے نبی کا صدیق تصدیق کرنے والا عتیق جہنم سے آزاد ہے۔ وما لأحد عنده من نعمة
تجزا، یہ وہ ہے جو مال کی پرواہ نہیں کرتا، ہر نعمت کو میرے نام پہ لٹا دیتا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، میری رضا ڈھونڈتا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اور میری ایک آخری بات سن لو، سارے قرآن کی باتیں ایک طرف، حدیثوں کی باتیں ایک طرف، تاریخ کی باتیں ایک طرف، اور آنکھوں کا مشاہدہ ایک طرف۔ چلے جاؤ مدینے میں، جا کے کالی کملی والے سے خود پوچھو، آقا یہ تیرے دائیں طرف بغل میں کون سویا ہوا ہے؟ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کالی کملی والے کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یوں آتا ہے کتابوں میں، ایک پہاڑ پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں حضرات جمع ہیں، پہاڑ ہلنے لگ گیا، پہاڑ حرکت میں آیا، کالی کملی والے نے پہاڑ پر قدم مبارک رکھا، ٹھہر جا، تجھ پہ ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید موجود ہے۔ اور ایک طرف فاروق اعظم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ صحابہ نے دیکھا انگلیوں میں انگلی پکڑی ہوئی ہے، فرمایا ھاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا قیامت میں ہم تینوں یوں ہی اٹھیں گے۔ اس لیے میں نے یہ مضمون شروع کیا، انشاءاللہ کئی جمعے نکل جائیں گے۔ جن جن لوگوں کے دلوں میں صدیق اکبر کی محبت ہو، سویرے آیا کرو، کالے کملی والے کے جانثار کی باتیں سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے، آپ کا بہت بڑا محسن ہے، اور آج بھی سینے سے لگا رکھا ہے، قرآن تعریف کرتا ہے، حدیث پاک میں بے شمار جگہ حضور نے تعریف فرمائی ہے۔ اللہ پاک سارے صحابہ کی مجھے اور آپ کو عظمت نصیب فرمائے، نبی کے غلاموں کا غلام بنائے، نبی کے دیوانوں کا دیوانہ بنائے، ہم سب کو آخری وقت میں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صوفی صابر صاحب جو ہماری مسجد کا سارا کام کراتے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر، جان کے کبھی نام نہیں لیتا، ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں، ان کے بھتیجے اشرف کو تکلیف ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے شفا عطا فرمائے۔ حاجی اصغر مرحوم جو ان کے بڑے بھائی تھے، فوت ہو گئے، ان کا بیٹا ہے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحت کلی عطا فرمائے۔ مستری نظام الدین شجاباد کا ہے، دوست ہے، خدمت گزار ہے، اس کی گھر والی کو تکلیف ہے، اللہ پاک گھر والی کو اللہ تبارک و تعالی شفا کاملہ عطا فرمائے۔ مجھے زیادہ پتہ ہے جی، اللہ پاک اپنا کرم و فضل فرمائے۔ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ یہاں بستی میں ایک ہندوستان سے بچہ آیا ہوا ہے، اس کی بھی طبیعت خراب تھی، اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی ہیں دوست مسلمان امت کے لوگ، یا اللہ اسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سب کو تندرستی صحت عطا فرما۔ الہی سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو نمازی بنا دے، سب کے کاروبار میں فصل میں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ محمد یاسین ہے، سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، یہ عبد الرحمان ہے، یہ بھی بازار میں کام کرتا ہے، خدمت گزار ہیں سارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ منیر عالم کراچی میں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی عطا فرمائے۔ حافظ عبید اللہ کی والدہ اور والد کو تکلیف ہے، اللہ پاک دونوں کو صحت کلی عطا فرمائے۔ میرے بڑے پرانے خدمت گزار ہیں، اور بھی بے شمار ساتھی ہیں جن کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس مسجد اور مدرسے اور میرے خدمت گزاروں کو یا اللہ دو جہان میں رنگ دے، یا اللہ ان کے کاروبار میں مال و جان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، اہل بیت کا خادم اور غلام بنا، کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما۔ مولا ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ مولا ساری امت کی بخشش فرما، ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ جو جو مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کو آباد رکھتے ہیں، یا اللہ تو ان کو دو جہان میں آباد فرما۔
اس کو چمکاتے ہیں یا اللہ ان کے جنت میں محل چمکا. یہ ٹیوب ویل لگا رہے ہیں، اس سلسلے میں جو عظمت ہے، خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. قاری فدا حسین میرے مدرسے کے استاد ہیں، ان کی والدہ سخت بیمار ہے. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے صحت و تندرستی عطا فرما، اور سارے اساتذہ کو، طالب علموں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اور دو جہان میں اپنی رضا نصیب فرما، دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. یہاں کراچی میں خالق دین حال میں عدالت لگی، انگریز سیشن بیٹھا، مولانا کو طلب کیا گیا، مولانا تشریف لے آئے. مولانا محمد علی جوہر نے دونوں ہاتھ پیروں پر دونوں ہاتھ رکھ دیا، حضرت کچھ نرم بات کرنا، انگریز کا ارادہ بڑا غلط ہے، سخت سزا کا ارادہ کیے بیٹھا. نے کہا جی کیسی غلط سزا؟ کہ پھانسی کا ارادہ ہے اس کا. تو فرمایا میں نے فتویٰ دیا تھا پھانسی دے، میں خود پسند کرتا ہوں پھانسی چڑھ جانے کو، میں نہیں لڑتا. تم ہوتے یہ میں قاری حنیف ہوتا نا اس عدالت میں. اور جی تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھا. سوچ کے کٹ جاتا. یہ تو ان اللہ والوں کی شان ہے. حیات مسروری کا تبدیل لائی دکھ اور چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. دیل لائی دکھ اور چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاؤں تے گدڑاں نو کدی پنجرے بال تے شیر ہوندے. کوئی مول نہیں کرتے نہیں، اسی کدے نہیں پھڑی گئے، سانو کدے نہیں پھڑ رہی پولیس. وہ تیرا پھڑ کے کی کرے گا؟ تو پھڑن جو گئی نہیں. ان علماء دیوبند کا یہ سہرا ہے. سر دیں گے مرزائیت کے مسئلے میں، یہ دیں گے رافضیت قادیانیت کے مسئلے میں سر دیں گے تو یہ دیں گے، ہر باطل سے ہر کفر سے یہ ٹکرائیں گے. ہماری ریت ہے، اور ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ اس میں بڑا مزہ آتا ہے. کتا دین لئی دکھ اور چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے. کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نو کدی پنجرے بال تے شیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. ایٹاں بوٹیاں اسی نو پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے. قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موٹی ہیرے تے نال نے پھیر ہوندے. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے پوچھا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ہماری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ فرمایا ہاں. صرف ہاں ہی نہیں کہا، دیا تھا اور یہی فتویٰ دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا. قسم ہے پروردگار کی 16 مہینے حضرت کے جوتے میں بیٹھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ان دنوں میں موت آ جاتی تو کون پوچھنے والا تھا جنت میں کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ دل مانتا تھا. 850 طالب علم صرف دور حدیث میں تھا. یہ مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری میری اسی دور حدیث کی کلاس میں تھے. ہم دور حدیث کے ساتھی ہیں دیوبند کے. کوئی بات تھی، کوئی طالب علم تھے، آنسو رومال خریدنا پڑتا تھا ہر طالب علم کو آنسو صاف کرنے کے لیے.
تو شمائل ترمذی قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، وہ سیرت کے پیکر تھے. اللہ 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 کیا بات تھی. تو مولانا مدنی نے جواب دیا کہ دیا نہیں تھا، اب بھی یہی دوں گا فتویٰ، یہی دیتا رہوں گا. انگریز نے پوچھا معلوم ہے اس فتوی کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا بھگتنا میرا کام ہے، تو بتا. کہنے لگا اس کی سزا پھانسی ہے. تو مولانا نے یوں کپڑا بغل میں سے نکال کے میز پہ رکھ دیا. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں. موقعوں میں گورنمنٹ خود کفن دیا کرتی ہے. فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی اس کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. انگریز کے بنائے ہوئے کپڑے کو میں نے ساری زندگی استعمال نہیں کیا. انگریز کا کفن پہن کر قبر میں جانا بھی میں پسند نہیں کرتا. تو ماننا کرو گے کچھ باتیں؟ فرمانے لگے نہیں نہیں، ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ دبی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. انگریز کے دور میں مولانا یحییٰ علی پٹنہ والے بزرگ ہیں علماء دیوبند میں سے، گرفتار کر لیے، کیس چلایا بغاوت کا، پھانسی کا حکم ہو گیا، کوٹڑی میں بند کر دیا پھانسی کی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ برطانیہ کو انگریز کو خبر دی کہ یہ کوٹڑی جو ہے پھانسی کی، اس میں تو لوگ مر جایا کرتے ہیں، نیم مردہ ہو جاتے ہیں، رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں، لیکن یہ روز ایک شیر آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ تو ایسی جگہ ہے جہاں بڑوں بڑوں کے وزن کم ہو جاتے ہیں، کئی تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، یوں ہی قانون لٹکانے پڑتے ہیں، پھر پیلا رنگ ہو جاتا ہے. اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ رونق آ رہی ہے، نکھار آ رہا ہے، چہرے پہ رونق دوبارہ ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ مولانا نے فرمایا اصل وجہ بتاؤں؟ کہ ہاں بتاؤ. کہ میں جب سے قرآن پڑھنے لگا ہوں نا، اور جب سے یہ آیت پڑھی ہے، مجھے شہادت کا بڑا شوق ہے. جب سے تم یہاں پھانسی کوٹڑی میں لائے ہو میں خوش ہو رہا ہوں. آج شہید ہوں گا، آج اللہ کی حضور میں حاضر ہوں گا، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں گا، آج صحابہ کرام کی ملاقات کروں گا. تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے ایسی جیسی شادی کی خوشی ہوتی ہے. اور کہنے لگا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ